یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آ گئی ہے، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ بال مونڈتی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈتی ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے کے لوگ جو اگلی امتیں گزری ہے اس میں ایک دوسرے سے بغض اور حسد رکھتے تھے، یہاں تک کہ انبیاء کرام سے بھی بغض حسد رکھتے تھے، اور وہی بغض اور حسد سرکار فرماتے ہیں کہ تمہاری طرف بھی آ گیا ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے جو مونڈنے والی، یعنی بال مونڈنے والی نہیں بلکہ دین کو ختم کر دیتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے، جب ایک انسان کے اندر بغض اور حسد اور کینہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آدمی کو آپ کتنا بھی سمجھاؤ، کتنی بھی دین کی باتیں بتاؤ، شریعت کے اصول بتاؤ، لیکن وہ اپنے برے کام سے باز نہیں آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پچھلی امتوں نے، یعنی سرکار علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے اور ان کی جو امتیں تھیں، تو پچھلی امتوں نے دین کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور اپنی مرضی کے مطابق آسمانی کتابوں میں رد و بدل کیا۔ یہ جتنا بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کے چاہنے والوں نے یہ کہا کہ ہم جس نبی کے امت ہے، معاذ اللہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یہ شان ہے اللہ رب العزت کی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے جو آسمانی کتابیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی توریت، اس میں رد و بدل کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی اس میں بھی رد و بدل کیا، اور یہ ساری چیزیں بغض اور حسد، کہ ہم کو ان سے بغض ہے، ان کو فلاں سے بغض ہے، یہ جلن کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کام کیا تھا۔ جیسے اگر ہم کو کسی آدمی سے بغض اور حسد ہوتا ہے تو ہم اس کی اچھائیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی برائیوں کو پس منظر لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو بدنام کیا جائے۔ یہ ایک انسانی مزاج ہوتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ یہی ہے کہ بغض اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس آدمی کو لگ جاتی ہے وہ اس میں برباد ہو جاتا ہے، اور دوسرے کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چاہے بات حقیقت نہیں ہوتی، لیکن کچھ ٹائم کے لیے وقتی طور پر سامنے والے آدمی کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جاتی، جیسے معاذ اللہ، اللہ بچائے مجھے بھی اور آپ کو بھی، جیسے مجھے کسی سے بغض اور حسد ہے، اب میں یہ چاہوں گا کہ اس آدمی کو میں بدنام کروں، اب اس کے لیے میں غلط افواہیں سر بازار لاؤں گا، اور غلط کام ان کے میں لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا۔ اب مجھے پتہ ہے کہ وہ باتیں غلط ہیں، اور وقتی طور پر مجھے بھی پتہ ہے کہ ساری باتیں غلط ہیں، آگے جا کے اس کا صحیح جو معاملہ ہے وہ سامنے آئے گا، لیکن کچھ سمے کے لیے میں جس کے ساتھ بغض اور حسد کے طور پر یہ کارنامہ انجام دے رہا ہوں، اس کو تھوڑے سمے کے لیے پریشانیاں آتی ہیں، اور لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے، لوگ اس کو ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا ایک حسد کرنے والا اس کے چہرے کو پیش کرتا ہے۔ لیکن پھر آگے جا کر کے جب حقیقت سامنے آتی ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، اور اس نے بغض اور حسد میں ان کے بارے میں ایسا کہا تھا۔ لیکن بغض اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں حسد کرنے والا بھی پریشان ہوتا ہے، اور جس پر حسد کیا جاتا ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس میں حسد کرنے والا زیادہ پریشان ہوتا ہے، بغض رکھنے والا
جس پر حسد کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اچھائیوں کو دیکھ نہیں سکتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی صحت و سلامتی کو وہ سہ نہیں سکتا ہے، اس لیے وہ اندرونی طور پر بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فارسی کے امام گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ خود ہی اندر سے جلتا رہتا ہے، اندر سے پریشان ہوتا ہے، سامنے والے کی ترقی کو دیکھ کے اسے نہ نیند آ رہی ہے، نہ چین سکون سے کھانا کھا رہا۔ جس پر حسد کر رہا ہے وہ تو بڑے آرام سے گھوم رہا ہے، لیکن وہ خود اندرونی طور پر اتنا پریشان ہے کہ نہ وہ سکون سے بیٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہاں تک کہ بلکہ بغض اور حسد کی انتہا کا یہ عالم کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں ان کتابوں میں موجود تھی ان کا بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پہلی جو قوم تھی انہوں نے سرکار علیہ السلام کی شان میں جو آسمانی کتاب قرآن پاک سے پہلے نازل ہوئی، توریت، انجیل، زبور اور بھی بہت سارے صحیفے، جس میں ہر کتاب میں سرکار علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، ہر جگہ پر سرکار علیہ السلام کی ذات کا بھی ذکر ہے اور آپ کی آمد کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے جو تاجدار عرب و عجم ہوں گے اور امام القبلتین ہوں گے۔ سرکار کی شان بتائی گئی ان کتابوں میں، توریت، انجیل، زبور میں، کہ جو آخری پیغمبر آئیں گے ان کی بہت ساری نشانیاں، اس میں سے سب سے بڑی جو نشانی بتائی گئی کہ آپ امام القبلتین یعنی دو قبلہ کے آپ امام بنیں گے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھائی ہے اور کعبۃ اللہ شریف کی بھی طرف آپ نے رخ کر، اس لیے آپ کو امام القبلتین کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حسد کی انتہا کا یہ عالم کہ سرکار علیہ السلام کے متعلق جو بشارتیں ان کتابوں میں موجود تھی ان کا بھی انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس میں سے کتابوں میں سے بہت سے لوگوں نے تو ان صفحات کو ختم کر دیا تھا کہ جس میں شان رسالت بیان کی گئی تھی۔ تاریخ اسلام میں ایک روایت آتی ہے جو میں نے پڑھی تھی کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام سے بغض رکھنے والا توریت کو پڑھ رہا تھا، توریت شریف کو پڑھ رہا تھا۔ جب توریت شریف کو پڑھا اور اس میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو اس کو حسد ہوئی کہ یہ کون ہے، کیا ہوں گے یہ، یعنی حسد اس طریقے سے۔ تو اس نے کیا کیا، اس صفحے کو پھاڑ دیا جس میں سرکار علیہ السلام کا نام مبارک تھا۔ جب اس نے پھاڑا اور دوسرا اس نے صفحہ پلٹایا تو اس میں دیکھا کہ اس میں ایک مرتبہ تھا تو دوسرے صفحے میں میرے آقا کا 2 مرتبہ نام آیا۔ پھر اس نے بغض کی وجہ سے اسے بھی پھاڑا، جب تیسرا صفحہ پلٹایا تو اس میں بھی میرے آقا کا 3 مرتبہ نام مبارک۔ یعنی سرکار علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان آپ کی آمد سے پہلے بھی بلند و بالا فرمائی تھی۔ یہ سرکار علیہ السلام کا معجزہ، اور ہماری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، سرکار نے ہمیں جو طریقے بتائے اس پر عمل کرے، سرکار علیہ السلام نے جو ہمیں معاشرہ عطا فرمایا اس پر ہم عمل کرے، سرکار نے ہمیں جو مشن دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے، کیونکہ امت محمدیہ ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے، امت محمدیہ ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے۔ سرکار علیہ السلام کی آمد سے پہلے واقعہ بہت لمبا ہے، کبھی ہوگا تو انشاءاللہ العظیم میں جمعہ کے بیان میں آپ کو سناؤں گا۔ روم کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام تھا تبال حمیری، یہ سرکار علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 700 یا 800 سال پہلے کا ہے۔ تبال حمیری سرکار علیہ السلام کی آمد سے پہلے، تو جب اس کا لشکر لے کر کے جب وہ مدینہ شریف پہنچا تھا، اس وقت تو مدینہ شریف یعنی ابھی ہے ایسا تھا بھی نہیں، صرف جگہ تھی کہ یہاں مدینہ شریف قائم ہونے والا ہے، پہاڑیاں تھی یہ۔ جب وہ وہاں اس شہر میں گیا تو اس کے ساتھ 700 یا 800 تو عالم تھے اس کے لشکر میں، کتنے؟ 700 یا 800 اس کے لشکر میں علماء تھے۔ پھر بعد میں وہاں گیا تو اس کو ایک محبت سا ماحول لگا، جہاں آج مدینہ شریف ہے وہاں اس کو محبت سا ماحول لگا اور خوشبودار فضائیں وہاں آنے لگی، اور اس کو وہاں سے ایک الگ سی کیفیت اور محبت لگنے لگی۔ تو اس نے جو علماء کرام ساتھ میں تھے ان سے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟
کیونکہ اس نے اپنے لشکر کا وہاں پڑاؤ ڈالا تھا، کیونکہ پہلے کے زمانے میں تو لشکر کافی مہینوں چلتے تھے، تو تھک جاتے تھے، جہاں رکنا ہوتا تھا وہاں ایک دو مہینہ رک جاتے تھے، تو اس نے اپنا لشکر کا جو پڑاؤ تھا وہیں مدینہ شریف میں ڈالا ہوا تھا۔ اس زمانے کی بات، اس وقت مدینہ شریف میں نام بھی نہیں تھا، اس وقت جو کتابوں میں آیا تھا تو مدینہ شریف کو دارالہجرت اور یثرب کہا کرتے تھے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، یہاں اس کی کوئی خاصیت آپ لوگوں نے پڑھی ہے؟ تو علماء کرام نے بتایا کہ ہاں یہ جگہ ہے دارالہجرت اس کو کہتے ہیں، اور جو آخری نبی آئیں گے وہ یہیں پہ آرام فرمانے والے۔ اس نے پوچھا کہ یہاں آخری نبی آرام کریں گے؟ کہا ہاں۔ تو اس نے اس زمانے میں سرکار علیہ السلام کی آمد سے بھی کئی سو سال پہلے، مجھے بالکل یعنی کنفرم پتہ نہیں ہے کتنے سال تھے، لیکن اتنا ہے کہ کافی سو سال تھے، اس سے پہلے اس نے سرکار کی آمد کی خوشی میں اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ جلوس گھمایا تھا۔ آمد نبی سے کئی سو سال پہلے اس زمانے میں وہاں گھمایا تھا، اور پھر اس نے ایک خط لکھا تھا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور وہ خط کا عنوان یہ تھا، پورا مجھے حرف بحرف تو یاد نہیں ہے لیکن اس کا خلاصہ کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی تعریف و توصیف سنی اور میں نے آپ کا ذکر پہلے پڑھا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ میں نے آپ کا ذکر پڑھا تھا، اور آج میں نے میرے ساتھ جو جانکار لوگ تھے ان سے سنا، یا رسول اللہ میں آپ کا زمانہ پاؤں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں آپ کا زمانہ نہ پاؤں تو میں آج سے آپ کا غلام بنتا ہوں، آج سے میں آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں، بس صرف بروز قیامت میری شفاعت فرما دینا۔ اب اس نے وہ لیٹر جو ہے نا، لیٹر تیار کر کے ان علماء کو سونپا کہ اس کو آپ سنبھال کر کے رکھنا، اور نسلاً بعد نسلین ان علماء کو بولا کہ اب تم یہی قیام کرنا، جب جو سرکار کا زمانہ پائے وہ وہاں تک ایک خط پہنچا دینا۔ تو کہا کہ یہ خط ہے اور اس کو سنبھال کر کے رکھنا، اور نسلاً بعد نسلین یہ خط میرے آقا تک پہنچا دینا۔ اب وہ خط پہنچتے 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 ایک صحابی رسول کے وہاں پہنچ گیا، اور وہ صحابی رسول تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون صحابی تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی خوش نصیب ہے، ہر صحابی خوش نصیب ہے، لیکن ان کو اس لیے کہ سرکار علیہ السلام جب مدینہ شریف میں آئے تو سب سے پہلے آپ کے گھر پہ قیام فرمایا تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط پہنچا، نسلاً بعد نسلین، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا ہوتے ہوتے حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا، اور حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے گھر سنبھال کے رکھ دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو شاید میرا گمان ہے کہ اس وقت آپ کو ایسا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ سرکار میرے گھر آئیں گے، ایسا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب سرکار علیہ السلام وہاں مکۃ المکرمہ سے جب آپ ہجرت فرما کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، تو مدینہ شریف والے تو پہلے ہی سے آپ کے دیوانے تھے، پہلے سے آپ کے چاہنے والے تھے، تو سب کی التجا تھی کہ حضور ہمارے گھر اترے، کیونکہ سرکار کا پہلا دن تھا۔ آج ہمارے پیر و مرشد آتے ہیں یا کوئی بڑے عالم صاحب آتے ہیں تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہمارے گھر اترے اس طرح۔ اب یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات تھی، تو مختصر بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو سب کی خواہش ہے کہ ہمارے گھر اترے، اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے گھر اترے تو ان کا دل دکھے گا، ان کے گھر کہیں گے تو ان کا دل دکھے گا، تو ہم ایک کام کریں گے، جب سرکار آئیں گے تو سرکار سے ہی مشورہ کریں گے، سرکار جو فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ سرکار علیہ السلام تشریف لائے اور آپ اونٹنی پر سوار ہے، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے درمیان ایک ایسا اختلاف ہے کہ آپ کس کے گھر اترے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اب اگر میں کسی کا نام لوں گا تو بھی تکلیف ہو جائے گی، تو سرکار نے فرمایا ایک کام کرو، میری اونٹنی کی جو مہار ہے نا رسی، اس کو چھوڑ دو، اس کے گلے میں ڈال دو، میری اونٹنی جہاں رک جائے گی میں وہاں قیام کر لوں گا۔ اتفاق سے اونٹنی بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جا کے رک جاتی ہے، اور سرکار علیہ السلام انہی کے گھر میں قیام فرماتے ہیں۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم کو سرکار کی غلامی نصیب ملے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اس سے بڑا شرف ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے بغض حسد کی انتہا کا یہ عالم تھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں ان کتابوں میں موجود تھی ان کا بھی انکار کر دیا، عظمت رسالت کا انکار بھی بغض اور حسد کی وجہ سے انہوں نے کیا تھا۔ یعنی بغض اور حسد اتنا برا ہے کہ وہ آدمی کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے اور ہر گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ
سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکہ